اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ سورہ مبارکہ نبا کی 11 آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور میں ان آیتوں کی تشریح یا تفسیر کی طرف بعد میں آؤں گا۔ پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان کے وہ ایام جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس مبارک مہینے کے دن باقی مہینے کی دنوں سے بہتر ہے، اس مہینے کی راتیں باقی مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ ابھی تیزی سے ہمارے زندگی سے نکلتے جا رہے ہیں، اور آج کے آنے والی شب جو ہے وہ اس مہینے کی دوسری شب جمعہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شب جمعہ کی فضیلت کیا ہے کہ شب جمعہ ہفتے کی جتنی راتیں ہیں اس میں سب سے بہتر، یعنی کہا ہے کہ ہفتے کی راتوں کی سردار رات شب جمعہ ہے، اور ہفتے کے دنوں کا سردار دن خود جمعہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب جمعہ کو ہمارے لیے دعا اور عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ معصوم کی ایک حدیث جس میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعے کو اللہ کا ایک فرشتہ آسمان سے یہ پکار کر کہتا ہے کہ حل من سائل حل من تائب حل من مستغفر، کیا کوئی خدا کا بندہ حاجت مند ہے جو آج کی رات میں اپنی حاجتوں کو خدا سے مانگے اور اس کی جولی بھر جائے؟ کیا کوئی اللہ کے پاس پلٹ کے آنے والا اور توبہ کرنے والا ہے تو خدا اس کو اپنے بارگاہ الہی میں جگہ عطا کرے، اس کے توبے کو قبول کرے؟ کیا کوئی اپنے گناہوں سے استغفار بخشش چاہنے والا ہے تو خدا اس کے گناہ کو بخش دے؟ تو آج کی اس رات میں، خصوصاً اس مبارک مہینے کی اس شب جمعہ میں دعا گو ہوں خداوند کریم ہم سب کی حاجتوں کو بھی پورا فرمائے، اور ہمارے توبے کو قبول فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور دعا ضرور کیجیے گا، خصوصاً اس وقت جو پوری دنیا کے اندر کرونا کی جو وبا ہے، یہ بیماری ہے، اس سے پوری انسانیت کو نجات ملے۔ اب آئیے قرآن کے آیتوں کی طرف۔ سورہ نبا کی جو 11 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ تبرک کے طور پر ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا ہم نے زمین تمہارے لیے گہوارہ نہیں بنایا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیا؟ کیا ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون نہیں بنایا؟ کیا ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ قرار نہیں دیا؟ کیا ہم نے دن کو ذریعہ معاش قرار نہیں دیا؟ کیا ہم نے تمہارے اوپر
7 مضبوط آسمان نہیں بنائے؟ اور کیا ہم نے ایک روشن چراغ نہیں بنایا؟ کیا ہم نے بادلوں سے موسلات دار پانی نہیں برسایا؟ کیا ہم نے اس سے غلہ اور سبزیاں نہیں اگائی اور گنے باغات نہیں اگائے؟ یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پچھلے گفتگو میں گزارش کی تھی کہ سورہ نبا قرآن مجید کا 78واں سورہ ہے، یعنی 78، اور یہ مکے میں سورہ اترا ہے اور اس کے 40 آیتیں ہیں، اور آج میں نے 11 آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی، اور ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی بڑے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 نکات کو ہمارے لیے ارشاد فرمائے ہیں، اور بڑے نرم انداز میں، خوبصورت انداز میں انسان کے ضمیر کو بیدار کیا ہے اور بتایا ہے، دیکھو یہ ساری نعمتیں میری طرف سے ہے، کہ میرے علاوہ کوئی یہ نعمت تمہیں عطا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر دنیا میں تم آرام کر رہے ہو، عیش کر رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، تو یہ میری طرف سے ہے۔ دیکھو میں نے زمین کو گہوارے کی طرح بنایا، اور گہوارے کی 2 خصوصیتیں ہوتی ہے، ایک یہ جس میں بچہ آرام کرتا ہے، دوسرا جھولتا ہے۔ تو زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا، کہ جتنے بھی خداوند کریم نے پلینٹ بنائے ہیں اس میں کسی اور میں انسان کو زندگی گزارنے کے وہ وسائل موجود نہیں ہے، فقط یہ زمین ہے جس میں انسان زندگی گزار سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنا دیا، آرام کا ذریعہ بنایا۔ اور گہوارے کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جھولتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین ایک جگہ ٹکی ہوئی نہیں ہے، یہ زمین حرکت کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، جس کو آج کل سائنس نے ثابت کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ ان نعمتوں کی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن میں آج ایک خاص نعمت کی طرف، جو اس سورے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جوڑا بنایا، ہم نے تمہارے جوڑا بنایا، اور خلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں جوڑا بنایا۔ تو خداوند کریم نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جوڑا پیدا کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ روم میں ارشاد ہوا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی۔ بے شک ان چیزوں میں فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور سورہ نجم میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور بے شک وہی اللہ موت اور زندگی دیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی نے جوڑے خلق کیے ہیں، نر اور مادہ کے صورت میں۔ تو ذرا سوچیے، اللہ تعالیٰ نے جتنے رشتے بنائے اس میں ایک اہم ترین رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ اس رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اور اس کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان اس رشتے کی اہمیت کو اور پاکیزگی کو سمجھے تو زندگی مثالی زندگی بن سکتی ہے، جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ اگر اس میں خود غرضی اور ذاتی انا کا مسئلہ آئے
تو زندگی اجیرن بن کے رہ جاتی ہے۔ آج کل اس رشتے کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مغرب نے جو عورت کو آزادی کا کھلونا دیا ہے، اس سے خدا رسول کے بنائے ہوئے اصول پائمال ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور نے ان مردوں اور عورتوں کو جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ خدمت زوجہا سبعۃ ایام اغلق اللہ عنہا سبعۃ ابواب النار وفتح اللہ ثمانیۃ ابواب الجنہ تدخل من ایہا شاءت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کی 7 دن خدمت کرے، 7 دن یعنی مطلب روزانہ، کبھی کبھی عورت تھک جاتی ہے، اس میں مرد کو بھی اس کی خدمت کرنا، مرد کو بھی اس کی مدد کرنا ضروری ہے، لیکن اگر عورت خدا کی خوشنودی کے لیے روزانہ اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے، خداوند کریم اس کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنا بڑا تحفہ ہے خدا کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اس عورت کے لیے جو اس رشتے کو سمجھتے ہیں اور اس رشتے کا خیال رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب انسان پریشان ہوں گے، جہنم سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، جنت میں جانے کی خواہش لیے بیٹھے ہوں گے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عورت کے لیے جنہوں نے دنیا کی مختصر زندگی کے اندر اپنے شوہر کی خدمت کی، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنایا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کو اس کے لیے بالکل بند کر دے گا اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دے گا۔ اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، عورت کے حق میں من ضرب امرأة بغیر حق فانا خصمہ یوم القیامہ لا تضربوا نساءکم فمن ضربہم بغیر حق عصی اللہ ورسولہ۔ فرمایا آپ نے کہ دیکھو، ناحق عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤ، عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤ۔ جو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا ناحق، قیامت کے دن میں اس کا وکیل بن کر اللہ سے اس کے حق کے لیے لڑوں گا۔ دیکھیں عورت کی کتنی عظمت ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ میرے نانا رسول اللہ نے کہا ہے کہ جو عورت کے اوپر ناحق ظلم کرے گا، قیامت کے دن میں اس کا وکیل بن کر اس کے حق کے لیے قیامت کے دن لڑوں گا۔ اور اسلام نے میاں بیوی کے اوپر آپس میں کچھ حقوق مقرر کیے ہیں اور کہا ہے کہ ان حقوق کی پاسداری کرو، رعایت کرو، اس کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ معصوم فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر مرد کے جو حقوق ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ پہلا حق گھر کو صاف ستھرا اور روشن رکھے، گھر کی صفائی کا خیال رکھے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر کے لیے کھانا تیار کر کے رکھے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ گھر میں جب داخل ہو تو اس کا خوشی کے ساتھ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ پیار و محبت سے اچھائی کے ساتھ پیش آئے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اس کا بستر درست کرے، اس کی جنسی ضرورت کو پورا کرے، بغیر کسی عذر کے جنسی لذت سے انکار نہ کرے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے۔ ساتواں حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے خرچ نہ کرے۔
آٹھواں حق یہ ہے کہ اس کی ایجاد کے بغیر سنت عبادت تک بجا نہ لائے۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی جو حفاظت کے لیے کتنا انتظام کیا، یعنی عبادت اللہ کی ہوتی ہے، خدا کی عبادت، لیکن اگر اس عبادت سے شوہر کا حق ضائع ہو رہا ہو، حق مارا جا رہا ہو، تو کہا کہ اس کے سنت عبادت تک بجا نہ لائے۔ نواں حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ اگر وہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے اور شوہر ناراض ہو تو اللہ اس کے فرشتے واپس اس کے گھر آنے تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ ہے یہ ہے عورت پر مرد کے حقوق۔ اور اسلام میں فقط یہ نہیں ہے کہ عورت کے اوپر مرد کے حقوق، بلکہ مرد کے اوپر عورت کے حقوق بھی ہے۔ شوہر کو بھی اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق کے بارے میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اچھی بیوی خدا کی نعمت ہے، تمہارے لیے آرام اور محبت کا ذریعہ ہے، اس کے حق کا خیال رکھو۔ اور اس کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا احترام کرو، عزت، رسپیکٹ۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ، خصوصاً عورت کا احترام اور رسپیکٹ کرے، اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عورت پھول کی طرح ہے، اس کے ساتھ پھول کے جیسا سلوک کرو، اس کے خوراک کا تم بندوبست کرو، ذمہ داری ہے، اس کے لباس کا بندوبست کرو، اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرو۔ یہ سب چیزیں عورت کے حقوق ہے جو مرد کے اوپر ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ قیامت کے دن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نبا کے اندر جو قیامت کے بارے میں باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ 12 خدا کی نعمتیں گنی ہیں، گننے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، قیامت کے دن ضرور آنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے اتنی زور کے بعد، تاکید کے بعد آخری جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ قیامت آنے والی ہے۔ دنیا کی یہ زندگی 4 دن کی زندگی ہے، لیکن قیامت کا اگر تمہیں قیامت کی فکر ہو تو قیامت کی تیاری کرو۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہے، لیکن ان نعمتوں کو انسان جائز طریقے سے استعمال کرے، کیونکہ قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں ایک دوسرے کا احترام کرو، قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے۔ اگر تم اس معاملے میں اللہ کے امتحان پہ پورے اترو گے تو معصوم کی حدیث میں نے گزارش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس عورت کے لیے جو اپنے مرد کے ساتھ اچھے تعلقات، پیار و محبت سے رکھے، ناراض نہ کرے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے، خدا جہنم کے دروازے کو اس کے لیے بند کر دیتا ہے، جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اختیار دیتا ہے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ بس شب جمعہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا کرے اس شب کے احترام کو اور حق کو ادا کر سکے۔ اور دوستو، اس مہینے کے اندر آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، انسان کو پیاس بھی لگتی ہے، لیکن یہ بھوک، یہ پیاس جو چند گھنٹوں کی ہے، ہمیں بہت مشکل لگتی ہے۔ یہ بھوک اور پیاس، جب آپ کو بھوک لگے، پیاس لگے، تو نواسہ رسول حسین کی بھوک کو اور حسین کے الحرم بچوں کے بھوک اور پیاس کو کربلا میں یاد کرنا۔ کربلا میں حسین کے بچے بھوکے تھے، پیاسے تھے،
اور جب پانی مانگتے تھے تو تمانچے مارے جاتے تھے، کھانے کا مطالبہ کیا جاتا تھا تو نیزوں سے اذیت دی جاتی تھی۔ اہل حرم کا قافلہ جب کوفہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، ایک جگہ رکا اور لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ ایک مرتبہ لشکر کے یزید کے لشکر کے سپاہیوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ سکینہ پیاسی ہے، ایک مرتبہ اپنی پھوپھی سے کہا، پھوپھی ماں میں ذرا ان سے پانی مانگوں، تو جناب زینب نے کہا کہ میرے لال جاؤ، اگر وہ پانی دے تو تم مانگ لو۔ ایک مرتبہ سکینہ گئی، ظالم پانی پلا رہا اپنے لشکر کو، اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پانی کا مطالبہ کیا، لیکن اس ظالم نے پہلے پلایا، اپنے لشکر کے سپاہیوں کو پلایا۔ سکینہ سوچتی رہی کہ شاید لشکر والوں کو جب پلا چکے تو مجھے پانی پلا دے گا، دیکھتی رہی۔ آخر اس ظالم نے پہلے پانی پلایا اور سکینہ کے نزدیک آئی، آنے کے بعد پانی زمین کے اوپر گرایا، سکینہ کو نہیں پلایا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے پیاسے رخسار کو اس گیلی زمین کے اوپر رکھ دیا۔ شاید کہا ہوگا، نانا رسول اللہ، قیامت کے دن ہم آپ سے شکایت کریں گے، آپ کی امت نے آپ کی اولاد کو کتنا، آپ کی اولاد کے اوپر کتنا ظلم کیا۔ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ پروردگارہ تیرے عزت و جلالت کا واسطہ ہمارے حاجتوں کو پورا فرما۔ خدایا اس مبارک مہینے میں تیری عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ خدایا اس مبارک مہینے میں تیری کتاب قرآن کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ خدایا شب جمعہ ہے، دعا قبول ہونے کی رات ہے، جس کی جو بھی حاجت ہو اسے پورا فرما۔ خدایا جو مریض ہو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما، خصوصاً وہ مریض جو اس وبا کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے پریشان ہے، بیماری کے عالم میں ہے، پالنے والے ان سب کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ جو بھی ہمارے مومنین، خصوصاً ہمارے بھائی جو بیمار ہے، ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ خدایا دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے، اس مہینے کا واسطہ خصوصاً ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، کشمیر میں مسلمان بڑے پریشان ہیں، افغانستان، پاکستان، سعودی عرب، بحرین، عراق، شام، یمن، فلسطین، ان سب کی مدد و نصرت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، دہشت گردوں کا قلع قمع فرما، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ اللہم صلی